عطا کیا ہے وہ وطن عزیز ہے، وہ پاکستان ہے۔ سب سے پہلی پرائرٹی میرا وطن، میرا ملک، میری شناخت، جس نے مجھے پہچان دی، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے آزاد فضا عطا کی کہ جہاں ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں۔ اب اٹس ڈیپینڈ آن سرکمسٹینسز کہ ہم اس کو کیسے ڈویژن دیتے ہیں، کہ ہم اس نعمت کی ناشکری کیسے کرتے ہیں۔ ہم فرقوں میں بڑھتے ہیں، ہم اپنی برادریوں میں بڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انڈیویجول کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ جو ہماری اصل پہچان ہے ہم اسے مست کر رہے ہیں، ہم اسے بھول رہے ہیں۔ تو بے شک میں یہی بات تھوڑی سی اس بات کو تھوڑا سا اگر اجازت ہو آگے بڑھاؤں، وہ بات تھوڑی سی کچھ آگے چلی جاتی ہے۔ وہ یوں ہے کہ ہم یعنی بات ایک سیدھی سی ہے جی، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ایک شخصیت ہے، فروا جی آپ ہیں، اور آپ یقین جانیے بے شمار لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو اچھا یا برا کام آپ کے یعنی جو بھی آپ کی طرف سے نظر آئے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو فوری فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہی حال ہمارے وطن عزیز میں ہے۔ یہ جو لیڈران ہیں، یہ آج اگر لیڈران کو دیکھیں تو کسی طرف بھی پہلی بات تو یہ کہ ان کی طرف سے یہ چیز کی ضمانت نظر ہی نہیں آ رہی کہ ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت بھی ہے، اس مٹی کی، اس زمین کی، اس کی مخلوق کی، خاص طور پہ اس پہ بسنے والے، وہ ان کی نظروں میں کیڑے مکوڑے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ وہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہی نہیں اس کو قبول کر رہے، وہی نہیں اس کو مان رہے۔ جو بھی ان کے فعل ہیں وہ سارے ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب جس میں ساری یہ نفی ہو رہی ہے اس مخلوق کے لیے بھی، اس وطن کی مٹی کے لیے بھی، اس کی سلامتی کے لیے بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم تو انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا یہ ہم ایسا سبق انہی سے نہیں لے رہے؟ کیا یہ انہوں نے ہمیں سبق نہیں دینا تھا؟ جو ہم غلط سبق لے رہے ہیں آج، اگر مار داڑ وہ کر رہے ہیں، لوٹ مار وہ کر رہے ہیں، تو ہم سے کیسے توقع کریں گے؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے وہاں پہ؟ میری بہن ام فروا صاحبہ نے ابھی جو اشارہ فرمایا ہے، میں کہوں گا کہ لا اقسم بہذا البلد کی بات ہو، یا خواجہ غریب نواز نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ آپ جوڑیں اس چیز کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ اس بنیاد پہ، اس نام پہ جو ریاست مدینہ کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، جو وجود میں آئی ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے تقاضے وہ سب سے پہلے ہم نے قرآن، سنت اور اہل بیت کی روشنی سے لے کے چلنے ہیں۔ قرآن میں ایک ایک چیز واضح ہے۔ ہم بنیادی طور پہ اپنے اس منبع کو، اس سورس آف لائٹ کو چھوڑ کے چل رہے ہیں، ہم نور کو چھوڑ کے جہالت کی طرف چلے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس میں دو تین چیزیں اور بڑی اہم ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں پچھلا جو کلام کر رہا تھا اس میں کہ میڈیا کا جو رول ہے اس پہ بات ہو رہی تھی۔ جو دشمنان ہیں ملک و وطن کے، میرا اشارہ سمجھ گیا، وہ میں اقوام عالم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو نہیں چاہتے پاکستان کو پھلنا پھولنا، نہیں دیکھنا چاہتے، جو اس کی نشو و نما نہیں برداشت کر سکتے، جو اس کی تعمیر و ترقی، جو اس کے استحکام کو کسی طور برداشت نہیں کر سکتے، اگر ان لوگوں کی خواہشات کو ہم لوگ اندر جو بیٹھے ہیں، جو سیاسی کارکنان ہیں، وہ کسی بھی جماعت سے ہو سکتے ہیں، ہم ان کا وہ ایجنڈا کیوں پورا کر رہے ہیں؟ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دشنام ترازی ہے، جو گالی گلوچ والا جو رویہ ہے، جو سڑکوں اور گلیوں کے اندر اور ایک گھر کے دروازے کے اوپر جا کے احتجاج والی ایک رسم ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بالآخر ہم اس وقت برطانوی، پاکستانی، مسلمان ہیں۔ میں نے 3 نام لیے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ سچویشن یہاں پہ کچھ اور ہے۔ ہمارے ساتھ کیا گزرے گی، کیا بیتے گی، جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے ہم کیا جواب دے پائیں گے، اس کا ہمارے فیوچر پہ کیا اثر پڑے گا۔ جو ہمارے بچے ہیں، جو اولاد ہے، جنہیں پاکستان میں رہ کے بہت کچھ دیکھنے کا، سیکھنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا، جب ان سے ہم پاکستان کی بات کریں گے تو وہ سوشل میڈیا کے وہ کلپ دیکھیں گے، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ استغفر اللہ گھٹیا پن کی اور کمظرفی کی انتہا کو وہ چھونے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں احتجاج اپنی جگہ پہ ہے، وہ کسی کی بھی طرف سے ہو۔ یہ جو چیزیں ہیں، حب الوطنی کا تقاضا ایک ہی ہے کہ ہم اخلاقی حدود کو، اللہ اور اللہ کے نبی کو، آل مصطفیٰ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، ہم صرف اور صرف اسی کی روشنی میں چلیں۔ اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر سچی بات ہے کہ پھر ہم ہٹ گئے، ہم اس کاز سے ہی ہٹ گئے ہیں جو نوبل کاز تھی، جس میں اگر شہداء جو پاکستان
کے لیے اپنی قربانیاں دے چکی ہیں, جنہوں نے اپنی بچیاں قربان کی ہیں, جنہوں نے اپنے لخت جگر قربان کیے ہیں, جنہوں نے اپنی بہنوں کو خود واصل شہادت کیا ہے. سوچنے والی بات ہے. آج اگر اس وقت قائد کی, اگر اقبال کی روح آ جائے, وہ ہم سے یہ سوال کرے, اور سڑکوں پہ گھومنے پھرنے والوں, کیا پاکستان اس لیے لے کے دیا تھا؟ کیا پاکستان کے اکابرین اگر ہم سے یہ سوال کریں, کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کے صرف ایک چیز کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے, پاکستان کی نشو و نما کا, اس کی تعمیر و ترقی کا, اس کے استحکام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم پازیٹیولی چلیں اور اخلاقی حدود, اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے چلیں. اس کو چھوڑنے کے بعد ہمارے پاس سچی بات ہے کچھ بچتا نہیں ہے. ہمارے جو دشمنان ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, بہت شاطر ہیں, بہت ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. ہم ان کے ایجنڈے کو خدا کے لیے ان کو نہ پورا کریں, ہم اس کے اصل اغراض و مقاصد کی طرف ہی رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور فرما جی, یہی سوال اگر اس طرح سے کہ اب اگر پاکستان میں وہ جو ایک اسٹیٹ مین کا کردار تھا وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا. آج اسٹیٹ مین کو اگر ڈھونڈیں تو ڈھونڈنے سے خاص طور پہ یہ جو ہماری پالیٹکس ہے, جو پولیٹیکل ہمارا ایک یعنی ایک کلاس ہے, بہت کم نظر آتی ہے. صرف اس میں اگر نظر آتا ہے تو صرف اپنی غرض کے لیے کچھ بھی. اب پھر وہی بات آ جاتی. فرما جی, جس طرح آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا اسلام کا, اس میں پھر سب سے بڑی بات تو یہ آتی کہ جو بھی ہمارا لیڈر یا جو بھی ہمارا یہ ایک مشن سمجھ کے آنا چاہیے تھا, اس کو ایک نیکی اور عبادت کا درجہ دیتے ہوئے اس خدمت میں آنا چاہیے تھا. مگر آج اگر اسپیشلی میں بات کروں سندھ کی, جی جو وہاں پہ حالات دیکھے جا رہے ہیں کہ آج بھی لوگ سڑکوں پہ بیٹھے, آج بھی لوگ کھلے آسمان پہ بیماریوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اپنے بھوک کے ساتھ لڑ رہے ہیں, مگر کہیں بھی وہ جو ایک یعنی ایک ان کے جو ان سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. آج بھی خد و خال ہے, سب طرف ایسے ہی ہے. تو کیا یہ ایک عبادت ہے جس کو ہم یعنی ہم عبادت کا درجہ سمجھ کے ہم جن کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو عبادت کر رہے ہیں, اور جو دعویٰ بھی کرتے ہیں. جی ہمایوں, جو آپ کا سوال ہے اس سوال میں ہی اس کا جواب ہے, اور یہ بات کہوں گی کہ دیکھیے جو دور جدید میں ہم تمام لوگ جہاں سفر کر رہے ہیں, جہاں ہم تمام لوگ سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہی ہیں, وہ ایک دوسرے کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, دوسرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. خاندانی فیوڈل پالیٹکس اتنی جو ہے وہ مضبوط جڑوں کے ساتھ موجود ہے کہ وہ شاید اس حقیقت کو بھول گئے کہ ہم نے سامراجی ملوکیت کے سامنے کھڑے ہو کے گستاخی کر رہا ہوں, وہ اپنے آپ کی نہیں ہے, وہ تو میرے خیال اقتدار کی ہے جی, جو صرف اقتدار کے لیے, اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. اپنی آپ تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ اپنی بقا کے لیے ہو, کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو. یہ تو ایکسٹرا جسے کہہ لینا جی کہ بہت لمبے ہاتھ کرنے والی بات ہے. جی بالکل ہمایوں, وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو دور حاضر کے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز ہیں یا سیاستدان ہیں, میں صرف انہی کو نہیں کہوں گی, یہاں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہاں تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں انہیں وطن عزیز کے لیے اپنے وطن کی بقا کی جنگ لڑنی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سامراج جو تھا اس کی ملوکیت کا سامنا تھا تو تب بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں ایک اتنی مضبوط تحریک اور تنظیم اس شخص نے رواں کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ضعیف البدن تھے, جو اتنے خوبصورت شخصیت کے جن کا نام محمد علی جناح. میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم لوگ شاید اپنے کرنسی نوٹوں پہ ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, لیکن ہم ان کے افکار, ان کی جتنی بھی اقوال ہے ان کی پیروی تو نہیں کر رہے. جہاں تنظیم, جہاں محبت, جہاں ایمان, جہاں یقین کے بارے میں جو ہے وہ ایک اتنی مضبوط شخصیت بن کے نمودار ہوئے کہ بر صغیر کی وہ تمام قوتیں جو تھی وہ لرزہ پر اندام ہو گئی تھی کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے سامنے جو ہے وہ نہ برٹش رک سکے, نہ اس کے سامنے ہندو رک سکے. اور پھر اس نے اپنے خطۂ ارض کے لیے وہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس وقت تمام جو لوگ موجود تھے ان سب لوگوں کی محبتیں, عقیدتیں, ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اس وطن کو